عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي وأبو داود ورواه النسائی. اسی طرح الدارمی او کما قال علیہ السلام. حضرت عبدالعزیز بن جریج سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن صورتوں کے ساتھ وتر پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھا کرتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد یعنی فرضوں کے بعد 3 وتر جو پڑھے جاتے ہیں یہ واجب کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی فرضوں کے قریب ترین، اور ان کی بہت فضیلت ہے. چنانچہ حضرت یہ حاکم نے یہ روایت درج کی ہے، اسی طرح ترمذی شریف میں بھی ہے کہ حضرت خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اردو سے بھی بہتر ہے، اور یہ وتر ہے جن کا وقت عشاء اور فجر کے درمیان ہے. حضرت بریدہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ وتر ایسی چیز ہے جو اس میں سفر میں بھی معاف نہیں ہے. سفر کے اندر بھی فرض کے عشاء جو ہے وہ 2 ہو جائیں گے اور ساتھ وتر بھی قضا کریں گے، اور جو وتر نہ پڑھے وہ فرضوں کی طرح ہی گناہ گار ہوگا، جس طرح فرض چھوڑنے کا گناہ ہے. اور اگر کوئی بڑھاپے کی عمر میں اپنی گزشتہ نمازوں کا فدیہ دینے کا ارادہ کرے تو وہ 5 نمازوں کے ساتھ چھٹے وتر کا فدیہ بھی دے گا، گویا وہ دن کی 6 نمازوں کا وہ دے گا. اور یہ قضا ہو جائیں تو ان کی قضا بھی لازمی ہے. جو قضا نمازیں پڑھی جاتی ہیں چونکہ سنتوں اور نفلوں کی قضا نہیں ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ عشاء کی وتر کی قضا بھی ساتھ پڑھیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وتر پڑھے بغیر سو گیا یا بھول گیا تو جب یاد آئے ضرور پڑھے. سنن بہقی میں ہے، حضرت ابو سعید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وتر پڑھے بغیر سو گیا وہ صبح کو پڑھے، اور جو بھول گیا وہ یاد آنے پر پڑھے. کیونکہ وتروں کا ٹائم صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے وتر جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ بات پکی ہوگی کہ وتر واجب ہے، اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ اور روایات ہیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ احناف کے ہاں وتر کی رکعات کی تعداد 3 ہے. احناف کے ہاں، دیگر ائمہ کے ہاں 1 ہے، کچھ اور حضرات بھی 1 پڑھتے ہیں، اور وہ بھی احادیث مبارکہ میں ہے. لیکن صحیح قول، افضل قول اور جو ہے وہ وتروں کا وہ صحیح تحقیق وہ 3 رکعات ہیں ایک سلام کے ساتھ. 3 رکعات ایک سلام کے ساتھ. اور باقی جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1 رکعت وتر پڑھنا بھی صحیح ہے اور 3 پڑھنا بھی جائز ہے. احناف اپنا دعویٰ پر مسلم شریف جلد 1 صفحہ 261 پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ دلیل بناتے ہیں کہ اس کے آخر میں ہے ثم اوتر 3، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعات وتر پڑھتے تھے. اس جملے سے پہلے اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو جاگنے اور نماز پڑھنے کی کچھ تفسیر بیان کی، اور پھر آخر میں فرمایا کہ آپ 3 رکعات وتر پڑھتے تھے. اسی طرح ترمذی شریف کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر ب3
یقرأ فیہن بتسع سور من المفصل یقرأ فی کل رکعت بثلاث سور آخرہن قل هو اللہ احد۔ مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 304۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، ان میں مفصلات کی 9 صورتیں پڑھتے تھے، ہر رکعت میں 3 صورتیں پڑھتے تھے، آخری صورت آپ کی قل هو اللہ ہوتی تھی۔ اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ وتر 3 ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے اور صرف آخری رکعت پر سلام پھیرتے تھے، یعنی 3 وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے جیسے احناف پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نسائی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی رکعات 2 سے زیادہ یعنی پڑھتے تھے، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتای الوتر، یعنی 2 رکعتوں سے پہلے سلام نہیں پھیرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 سے زائد تھی، اور دوسری 3 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ تہجد کی نماز 8 رکعات اس طرح پڑھتے تھے کہ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، ان کے حسن و لفائی کی کچھ بات نہ پوچھو، پھر 4 رکعات پڑھتے، ان کے حسن و لفائی کی کوئی بات نہ پوچھو، یعنی لمبی تفسیر ہوتی تھی، پھر 3 رکعات وتر پڑھتے تھے۔ اسی طریقے کے ساتھ چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب ترین ہیں، اور وہ سب سے زیادہ چونکہ گھر کے اندر تہجد کی نماز اور وتر پڑھا کرتے تھے، تو سب سے زیادہ جو موضوع بات ہے اور جو یعنی اتھینٹک بات ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے، وقال علی شرط شیخین۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعات وتر پڑھتے تھے اور سلام آخر میں پھیرتے تھے، اور یہی وتر کا طریقہ تھا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 304۔ اسی طریقے کے ساتھ مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر وتر کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے تھے، تو حضرت حسن نے کہا حضرت عمران سے زیادہ فقیہ تھے، اور وہ وتروں کی 3ری رکعت کے لیے تکبیر کہہ کر بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رکعات وتر ادا کرتے تھے اور سلام آخر میں پھیرا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ وتر 3 رکعات ہیں اور سلام آخر میں پھیرا جاتا ہے، اور دیگر حدیث مبارکہ میں ایک کا بھی ذکر ہے، کوئی ایک بھی پڑھتا ہے تو وہ بالکل حدیث کی روشنی کے اندر رکھنے کا بالکل درست اور صحیح، لیکن احناف کے ہاں افضل ترین جو ہے وہ 3 رکعات ہیں وتر کے اور ایک سلام کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے دعائے قنوت کب پڑھی جائے، اس میں بھی چونکہ دیگر ائمہ کا اور احناف کا اور دیگر کچھ حضرات کا اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں قنوت پڑھنے کا افضل ترین جو جگہ ہے وہ 3ری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے پھر دوبارہ باندھ کے دعائے قنوت پڑھنے کی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ قنوت 2 طرح کی ہے، ایک ہے قنوت نازلہ اور دوسری ہے قنوت وتر۔ قنوت نازلہ وہ دعا ہے جو مسلمانوں پر مشکلات اور مسائل کے آنے پر وہ پڑھی جاتی ہے، کافروں کے ساتھ لڑائی کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ احناف کے نزدیک یہ قنوت فجر کی نماز میں پڑھنا افضل اور راجح ہے، اور دوسری قنوت ہے قنوت وتر جو سارا سال وتروں کی نماز میں 3ری رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قنوت وتر کی کر رہے ہیں، اور قنوت کا معنی ہوتا ہے عاجزی کی دعا کرنا، تو ہر حال میں وہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور دعائیں ایک اللہم انا نستعینک ونستغفرک آگے وہ آئی ہے حدیث میں، حناف کے ہاں یہ پڑھنا افضل ہے، اور کوئی دوسری
دعا بھی پڑھے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا بھی ہے، یہ بھی پڑھے، یہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے بالکل، پڑھنی دعا ہے۔ بعد کہتے ہیں نہیں یاد تو چلو قل اللہ کے کام چھپا لیجیے، قل اللہ دعا نہیں ہے، قل اللہ دعا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی صفات ہے، اس کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ تو آپ جب تک یاد نہیں ہے تو قرآن کی دوسری یعنی احادیث، قرآن کی دوسری جو دعائیہ ہیں آیات، رب اجعلنی، ربنا آتنا، ربنا اغفر لنا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی جگہ، لیکن عادی نہ بنیں، بلکہ دعائے قنوت ہی پڑھیں جو احادیث مبارکہ کے اندر آتی ہے، کیونکہ یعنی عاجزی کی دعا مانگنا ہی واجب ہے، تو اس لیے عارضی طور پہ تو دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن قل اللہ سے کبھی بھی یہ جو وطر کی دعا ہے یہ جگہ نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ دعا ہی نہیں ہے۔ تو باقی انشاءاللہ کل جاری ہے، اللہ میں اتحاد ہونے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔